الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان صرف خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، میرے آقا کی میں تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، میرے آقا کی میں تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی کھنگالوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی کھنگالوں راحت، ایک محمد کی فقط میم نہیں لکھ سکتا، ایک محمد کی فقط میم نہیں لکھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، بے پایا کرم ہوا کہ اللہ پاک پروردگار نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے احسن اور سب سے اشرف مخلوق انسان بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، سینکڑوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ اور دولت بے بہا، نعمت غیر مترقبہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اور اللہ پاک کا مزید احسان ہوا کہ ایمان دے کر ہم سب کو کسی اور نبی کی امت میں نہیں پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے امتوں میں سے کسی ایک امت میں اللہ چاہے تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن جب پیدا فرمایا تو سارے نبیوں کے سردار، احمد مختار، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، گنبد خضرا کے مکین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ جیسا ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، ہماری امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ دنیا کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں اور ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں۔ میرے دوستو، امت کے اعتبار سے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اسی طرح امتوں میں ہماری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جنت کی چابی دی جائے گی، سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور پیارے آقا اپنی امت سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں۔ دنیا میں ماں نے اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہا جتنا ہمارے آقا نے اپنی امت کو چاہا۔ دنیا میں باپ نے اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہا جتنا آقا نے ہماری امت کو چاہا۔ میرے دوستو، اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اس علاقے کو آپ نے چھوڑا۔ کون چھوڑنا پسند کرتا ہے؟ اپنے حب الوطنی کو، اپنے مادر وطن کو چھوڑنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکے گئے، ہمارے لیے برداشت فرمایا۔ آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، ہمارے لیے برداشت فرمایا۔ آپ کے دانتوں کو شہید کیا گیا، ہمارے لیے برداشت فرمایا۔ آپ کے سر پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی وزندار اوجھڑی کو رکھا گیا، آقا نے ہمارے لیے برداشت فرمایا۔ ایک ہی وقت میں دو بیٹیوں کو طلاق دے کر آپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ کوئی شکایت نہیں بیٹیوں سے، سسرال والوں کو کوئی شکایت نہیں۔ شکایت ہے تو آقا کی وجہ سے شکایت ہے کہ آقا 360 بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کی طرف امت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس بہانے کو لے کر دو بیٹیوں کو طلاق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا گیا۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی برداشت فرمایا۔ دنیا سے تشریف لے جانے کا موقع ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنے ماں باپ کو دیکھوں، اپنے گھردار کو دیکھوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ سخت بخار ہے، آدمی کی آخری سانسوں کے وقت میں آدمی اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے آقا نے اماں جان عائشہ سے پوچھا کہ اس وقت امت کیا کر رہی ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے۔ حضور نے اپنی محبوب چہیتی بیوی بیگم صاحبہ کو دیکھا نہیں، بلکہ امت کو دیکھنے کے لیے تلووں کے بل، تلووں کو گھسیٹتے ہوئے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے مسجد تک پہنچا اور اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی شخصیت نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اور ہماری طرح نہیں آئے۔ آپ کو جب پیدا کیا گیا، اللہ پاک نے بڑے گریٹ انداز میں پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش مٹی سے، میری پیدائش مٹی سے، سارے لوگوں کی پیدائش مٹی سے۔ میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو معمولی مٹی نہیں تھی۔ 8 چیزوں سے اللہ پاک نے ہمارے آقا کی پیدائش فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ہمارے آقا کی پیدائش کے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے مدینہ منورہ کی مٹی کو منگایا۔ انسان جہاں وفات پاتا ہے وہ اسی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ کی مٹی سے ہوئی۔ جب مٹی منگائی گئی تو حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے فرمایا، اے جبرائیل امین، جاؤ جنت کے اندر جاؤ، جنت کی خوشبو لاؤ۔ میرے آقا ایک خوشبو ہیں۔ اماں جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس وقت ہمارے آقا آپ کے بطن مبارک میں تھے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ بیوہ تھیں۔ دادا عبد المطلب بہو کو دیکھتے کہ وہ خوشبو میں بھری ہوئی ہے، بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی۔ بچے کے دادا نے اس بیوہ سے کہا کہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، گھر کی عورتوں سے کہلوا بھیجا کہ وہ میری بہو بیوہ ہے، جب بھی وہ میرے قریب آتی ہے تو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس سے کہو کہ وہ خوشبو نہ لگائے۔ اماں جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم خدا کی میرے شوہر عبداللہ کے انتقال کے بعد میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، مگر کیا بات ہے کہ میرے جسم سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے، اور ایسی خوشبو پورے حجاز کے اندر، پورے عرب کے اندر کہیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امی جان کے جسم سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلتی تھی۔ امی جان جہاں بھی جاتی تو بادل آپ کے سر پر سایہ کرتے۔ یہ کس کی برکت؟ ہمارے آقا کی برکت۔ امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں کے پاس جاتی ہیں، سہیلیاں پانی سین رہی ہیں، پانی کھینچ رہی ہیں۔ جب امی جان کی باری آتی ہے تو پانی کو کھینچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پانی خود امی جان کے قریب آ رہا ہے۔ یہ کس کی برکت؟ میرے آقا کی برکت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور ساتھ میں دوسری چیز جنت کی خوشبو منگائی۔ پھر فرمایا جبریل جاؤ جنت کے اندر، جنت کا زعفران لے کر آؤ۔ پھر فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت کے اندر، جنت کا کافور لے کر آؤ۔ خوشبودار لکڑی کو کافور کہا جاتا ہے، جس کے جلانے سے بدبو نہیں پھیلتی، خوشبو پھیلتی ہے۔ مدینہ منورہ کی مٹی، جنت کی خوشبو، جنت کا زعفران، جنت کا کافور۔ پھر فرمایا جبریل جاؤ جنت کے اندر اور جنت سے سنبل لے کر آؤ۔ سنبل کہتے ہیں جنت کی گھاس کو، پودے کو۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ مدرسے کے سامنے کی سرزمین پر جو گھاس ہے وہ لے کر آؤ، حضرت جبریل کو بھیجا گیا، جنت کا سنبل، جنت کا پودا، جنت کی گھاس منگائی گئی۔ میرے دوستو کتنی چیزیں ہوئیں؟ جنت کی 4 چیزیں: خوشبو، زعفران، کافور، سنبل اور مدینے کی مٹی۔ اب مکس کرنا ہے اسے لیکوڈ بنانا ہے۔ جنت کے اندر کئی نہریں ہیں، جنت کے اندر کئی نہریں ہیں، جو مشہور نہریں ہیں وہ 3 نہریں ہیں۔ میرے دوستو پہلی جو ندی ہے، جو نہر ہے، جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل جنت کے اندر، جنت سے نہر معین سے پانی لے کر آؤ۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ 27ویں پارے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ایک بہترین نہر ہے، اس نہر کا پانی لے کر آؤ۔ میرے دوستو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل جنت کے اندر سے دوسری نہر سلسبیل سے پانی لے کر آؤ۔ میرے دوستو جنت کی دوسری نہر سلسبیل کو بھی لایا گیا، سلسبیل سے پانی منگایا گیا، اور اس کے بعد جو تیسری نہر ہے وہ رحیق ہے، من رحیق مختوم قرآن کہتا ہے۔ 3 نہروں کا پانی منگایا گیا، اور ان 3 نہروں کے پانیوں کے ساتھ جنت کی خوشبو، جنت کا زعفران، جنت کا کافور، جنت کا سنبل، اور اس کے ساتھ مدینے کی مٹی۔ ان 8 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ پاک نے ان کو ساخت بنایا، ان کو اللہ پاک نے ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو بنایا۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لائے،
شفا بنت حرب جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، دائی ہیں، اس کمرے میں حضرت شفا بنت حرب ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، کوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو دنیا میں بچے کی پیدائش کے وقت میں گندگی نکلتی ہے، میرے آقا کے ساتھ گندگی نہیں بلکہ اللہ پاک نے خوشبو کو پھیلایا۔ دنیا کے سارے بچوں سے نرالا بچہ میرے آقا ہیں، گندگی نہیں آئی، اللہ پاک نے پاکی کو اور خوشبو کو پھیلایا، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہے۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو ماں کی ناف جو ہے، اس بچے کی ناف سے ماں کی انتڑی لپٹے ہوئی ہوتی ہے اور انتڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ میرے آقا کے تشریف لانے کے بعد انتڑی کو کاٹا نہیں گیا بلکہ آپ ناف کے کٹی ہوئی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے ختنہ کے بغیر آتا ہے، میرے آقا جب تشریف لائے تو ختنے کے ساتھ تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت شفا بنت حرب بچے کو اٹھائیں، حیران ہیں۔ اماں جان حضرت آمینہ حیران ہیں کہ آج تک ایسا چاند، ایسا سنہرا چاند ہم نے دیکھا نہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، تم سے لگے ہیں حسن رسالت پہ چار چاند۔ وہ آسماں کا چاند، یہ آقا کے نقش پا، ہر نقش پا پہ صدقے ہوں ایسے ہزار چاند۔ میرے دوستو، آقا کے چہرے کو دیکھ کر دائی حیران، آقا کے چہرے کو دیکھ کر اماں حیران۔ یہ حیرانی کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ چھت کے اندر سے ایک سوراخ سا ہو رہا ہے اور سوراخ کے اندر ایک دھند سی داخل ہوئی۔ جیسے سردی کے موسم میں دھند آ جاتی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا، دھند داخل ہوئی اور ایک دوسرے کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اسی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے گود سے، اپنی ماں کے بغل سے ہٹے اور سجدے کی حالت میں تشریف لے گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا، اپنے دونوں پیروں کو زمین پر ٹیکا، مکمل سجدہ فرما رہے ہیں۔ گویا امت کو دعوت دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہارے لیے نماز لے کر آیا ہوں، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نبی کی محبت نعروں سے نہیں، نبی کی محبت چیخوں سے نہیں، نبی کی محبت ڈی جے سے نہیں، نبی کی محبت چیخوں پکار سے نہیں، نبی کی محبت نماز سے ہے۔ حضرت ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ ربیعہ بہت خدمت کر رہے ہو اور کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ حضور سمجھے کہ ربیعہ کچھ غلام ہیں، کوئی دنیا کی پراپرٹی مانگ لیں گے، 100 گز زمین مانگ لیں گے، کوئی بلڈنگ مانگ لیں گے، اللہ سے بول کر دلا دیں گے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ آقا دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، بس میرے لیے سعادت کی بات ہے، جیسا دنیا میں میں آپ کے قدموں میں پڑا رہوں، دنیا میں میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اسی طرح جنت میں بھی آپ کے قدموں میں پڑا رہوں، جنت میں بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں، یہ دعا فرما دیجئے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پر حضور نے فرمایا، اے ربیعہ تم نے اتنا ہی مانگا اور کچھ نہیں چاہیے، جیسا دنیا میں میرے ساتھ ہیں، جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، جنت میں میری ہمنشینی چاہتے ہو، جنت میں میری خدمت چاہتے ہو تو ربیعہ ایک چھوٹا سا کام کر لینا، سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرنا۔ کیا فرمایا؟ ڈی جے بجاؤ، چیخا مارو، نماز چھوڑ کے ادھر ادھر پھرو، ایسا نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرنا، تم نماز کی پابندی کرنا، باقی کام میں دیکھ لوں گا۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سجدے کی حالت میں آئے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری عمل جو فرمایا،
آپ کی زبان سے جو لفظ نکل رہا تھا، ہائے میرے بچے، ہائے میری بچیاں، ہائے میرے پراپرٹیز، ہائے میرے دنیا کی چیزیں، نہیں، آقا کی مبارک زبان پر، آقا کے نازک ہونٹوں پر الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز کی پابندی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پیارا بچہ ہے، نرالا بچہ ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کی خصوصیت اس کے اندر ڈال دو، مدینے کی مٹی، جنت کی خوشبو، جنت کا زعفران، جنت کا کافور، جنت کا سنبل، رحیق کا پانی، معین کا پانی، سنبل کا پانی، پھر فرمایا کہ اس معصوم بچے کو حضرت آدم کے اخلاق دے دو۔ کیا فرمایا کہ اس معصوم بچے کو حضرت آدم کے اخلاق دے دو، شیش کی معرفت دے دو، ابراہیم کی دوستی دے دو، اسماعیل کی قربانی دے دو، لوط کی حکمت دے دو، صالح کی فصاحت دے دو، اسحاق کی رضا دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، یوسف کا حسن و جمال دے دو، یوسف کا حسن و جمال دے دو، اور موسیٰ کا جاہ و جلال دے دو۔ پھر فرمایا کہ اس معصوم بچے کو یوشع کا جہاد دے دو، یوشع کا جہاد دے دو، دانیال کی محبت دے دو، الیاس کا وقار دے دو، داؤد کی شیریں زبانی اور لہن داؤدی دے دو، میٹھی آواز دے دو۔ اس معصوم بچے کو ایوب کا صبر کرنے والا دل دے دو، اس معصوم بچے کو یونس کی اطاعت دے دو، اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دے دو۔ اس معصوم بچے کو عیسیٰ روح اللہ کا زہد اور پرہیزگاری دے دو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خوبیاں تھیں، ان تمام خوبیوں کو ایک گلدستے کی شکل میں جو ترتیب دی گئی، اس گلدستے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہیں سے گلاب لاؤ، کہیں سے موگرا لاؤ، کہیں سے چمیلی لاؤ، کہیں سے کوئی اور پھول لاؤ، میرے دوستو سارے پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل دی گئی، اور اس گلدستے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں مدارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف، یوسف کا حسن، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پھونکنے کا جو پاور تھا، کسی مردے کے اوپر اگر آپ دم کر دیتے تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جیب سے اپنے ہاتھ کو نکالتے تو وہ ہاتھ سورج سے زیادہ چمک جاتا، اور وہ چمکنے والا ہاتھ موسیٰ کا معجزہ تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اے نبی جی، سارے نبیوں کے اندر جتنی خوبیاں تھیں، اللہ پاک نے وہ ساری خوبیوں کو آپ کے مبارک شخصیت کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ سارے انبیاء پھول ہیں اور ہمارے نبی گلدستہ ہیں۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ یوسف کا جمال تھا، وہ یوسف کی خوبصورتی تھی کہ زلیخا نے ایک پھل کچھ پھلوں کو مصر کی عورتوں کے حوالے کیا اور حضرت یوسف کا ظہور فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی جلوہ نمائی فرمائی۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ وہ یوسف کا حسن تھا، یوسف کی خوبصورتی تھی کہ جن کے لیے
مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹیں. آقا آپ کا جمال ایسا ہے، مصر کی عورتیں نہیں، عرب کے مرد اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. وہاں عورتیں تھیں، یہاں مرد ہیں. وہاں انگلیاں تھیں، یہاں سر ہے. حسن یوسف پہ کٹیں. مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم الشان بنایا ہے. جب ہمارے نبی عظیم الشان ہے، امت بھی عظیم الشان ہے. امت کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائے. نبی کی پیدائش پہ گھروں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، سینٹروں کو سجایا. کبھی اپنے 5-6 فیٹ والے جسم کو کبھی تم نے سنتوں سے سجایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیا بھائی؟ پوری گلی سجا دی، پورا سینٹر سجا دیا، گھروں کے اوپر لائٹنگ ڈال دی. ارے وہ لائٹنگ، وہ نور، وہ روشنی نماز کی شکل میں اپنے اندر داخل کر لیتے. 5-6 فیٹ کا جسم ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہے. نبی کی سنتوں میں مہان سنت نماز ہے. اے گلیوں کو سجانے والوں، سینٹروں کو سجانے والوں، اے بڑے بڑے روڈوں کو سجانے والوں، گھروں کو سجانے والوں، نبی کی آمد پر خوشی منانے والوں، ذرا اپنے 5-6 فیٹ والے جسم کو نماز کے نور سے سجا لو، قرآن کے نور سے سجا لو، ذکر کے نور سے سجا لو، نیک اخلاق کے نور سے سجا لو. میرے دوستو، نبی والے اخلاص سے اپنے آپ کو سجا لو کہ تم نے اپنی زندگی کے بہت بڑے حصے کو سب کو راضی کرتے کرتے گزار دیا. ذرا رب کو راضی کرنے کا فکر اپنے اندر لا لو. اسی طرح نبی کے لائے ہوئے دین کو، نبی کے لائے ہوئے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی فکر کرو اور اس کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرو. آج نبی کا نام لینے والوں سے زیادہ نبی کے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. نبی کی صورت سے بہتر، ابھی نبی کی صورت سے زیادہ نبی کی سیرت کو پھیلانے کی ضرورت ہے. نبی کی صورت ہمارے لیے سب سے زیادہ حسین. میرے دوستو، نبی کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا، خالی نبی کی صورت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. ذکر رسول سے بڑھ کر آج فکر رسول کرنے والوں کی ضرورت ہے. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. آج سے نبی کا نام لینے کے ساتھ ساتھ نبی کا کام کریں گے، نبی کی صورت کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کو بھی جو ہے ہم حاصل کریں گے، اور ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول کرنے والے ہم بنیں گے. ہماری زندگی میں نبی کی ایک ایک سنت کو پیدا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.